استن حنانہ کی فریاد۔ بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کھجور کے تنا کا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے میں ٹیک لگایا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو ہم نے کھجور کے اس ستون سے حاملہ اونٹنی پر بوجھ لادنے سے جو وہ اونٹنی فریاد کرتی ہے ایسی ہم نے اس سے فریاد کی آواز سنی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور وہ خاموش ہوا۔ بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ آپ کے لیے صحابہ نے ممبر بنایا تو جمعے کے دن حضور ممبر پر تشریف لائے۔ اس وقت وہ ستون بچوں کی طرح رونے کی مانند فریاد کرنے لگا۔ حضور اترے اور اسے سینے سے لگایا اور وہ ستون اس طرح رونے لگا جس طرح بچہ روتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ستون اس لیے روتا ہے کہ اس کے پاس جو ذکر ہوتا تھا وہ اسے سنا کرتا تھا۔ دارمی بطریق عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنا کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ نے ممبر کو اختیار فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو چھوڑ کر اس ممبر کا قصد کیا جو بنایا گیا تھا تو وہ ستون فریاد کرنے لگا اور رونے لگا جس طرح کہ اونٹنی روتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس جگہ بو دوں جہاں تو پہلے تھا اور تو ویسا ہی درخت بن جائے جیسا کہ پہلے تھا، یا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں اور تو جنت کی نہروں اور اس کے چشموں سے پانی پیے، اور تیرا اگنا اچھا ہے تاکہ تو پھل دے اور تیرے پھل کو اولیاء اللہ کھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس نے جنت میں بوئے جانے کو پسند کیا ہے، اور اسے طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے اس کی مثل بطریق عبداللہ بن بریدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ بغوی و ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنا کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قیام فرمایا تو وہ ستون رونے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، صبر کر، میں تجھے جنت میں اگائے دیتا ہوں اور تیرے پھل صالحین کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے سرسبز کھجور کا درخت بنا دوں جیسا کہ تو پہلے تھا، مگر اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ابن ابی شیبہ، دارمی اور ابو نعیم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنا کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ تنا رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف بلبلاتی اور روتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اتر کر اس کے پاس آئے اور سینے سے لپٹا کر تسلی دی۔ بخاری نے ابن عمران سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنا کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنا تو آپ نے اس کی طرف رخ فرمایا، اس وقت وہ تنا رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اپنا دست اقدس پھیر کر اسے تسلی دی۔ امام احمد و ابن سعد، دارمی و ابن ماجہ اور ابو نعیم و بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت تک ممبر نہ بنا تھا، پھر جب ممبر بنا اور آپ نے اس پر خطبہ دیا تو وہ ستون رونے لگا۔ حضور اس کے پاس آئے اور اسے لپٹا کر تسلی دی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ لپٹاتے تو وہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔
دارمی، ترمذی، ابو یعلا و بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے، جب ممبر بنا تو آپ نے اس پر جلوس فرمایا تو وہ ستون اس طرح رونے لگا جیسے بیل روتا ہے، یہاں تک کہ اس کے رونے سے مسجد ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور اسے چپٹایا اور تسلی دی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے نہ چمٹاتا تو قیامت تک وہ مجھ سے جدائی کے فراق میں اسی طرح روتا رہتا۔ ابن سعد و ابن راہویہ نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوب کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے، جب ممبر بنا تو وہ چوب رونے لگی اور لوگ اس کے پاس آ کر اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، اس کے رونے سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ تمام لوگ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس کے پاس آئے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ خاموش ہوئی۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چوب تھی، جب آپ خطبہ دیتے تو اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر تیار ہوا، جب اس چوب نے آپ کو نہ پایا تو وہ بیل کی مانند رونے لگی، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز سے اہل مسجد نے سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے اسے چپٹایا تو وہ خاموش ہوئی۔ دارمی، ابن ماجہ، ابن سعد، ابو یعلا، ابو نعیم اور بیہقی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر تیار ہوا، جب حضور اس ستون سے آگے بڑھ کر ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ فریاد کرنے لگا، یہاں تک کہ پھٹ کر شق ہو گیا، اور حضور ممبر سے اتر کر آئے اور اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ خاموش ہوا۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں مطلب رضی اللہ عنہ بن ابی وداع سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تو اپنی کمر شریف کو ستون سے ٹیک لگاتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا اور آپ نے اس پر جلوس فرمایا تو وہ ستون بیل کی مانند رونے لگا، آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اسے چپٹایا تو وہ خاموش ہوا اور فرمایا لوگو اسے ملامت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بھی چھوڑا ہے وہ آپ کے فراق میں غمگین ہوئی ہے۔ بیہقی نے بروایت ابو حاتم رازی روایت کی کہ عمر بن سواد نے کہا، مجھ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو عطا فرمایا وہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا؟ اس پر انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستون کے رونے کا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور یہ معجزہ مرتبے میں اس سے زیادہ بڑا ہے۔ در و دیوار کا آمین کہنا۔ بیہقی و ابو نعیم نے ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کل صبح تم اور تمہارے فرزند اپنے گھر سے کہیں نہ جائیں جب تک کہ میں تم لوگوں کے پاس نہ آ جاؤں، کیونکہ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور ان کے یہاں تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم سب مل کر بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ جب وہ سب بیٹھ گئے تو حضور نے ان سب پر اپنی چادر شریف ڈالی اور دعا کی کہ اے رب، یہ میرے چچا بمنزلہ میرے باپ کے ہیں اور یہ ان کے گھر والے ہیں، تو ان سب کو آگ سے اس طرح
چھپا لے جس طرح میں نے ان سب کو اپنی اس چادر سے ڈھانپا ہے۔ تو دروازے کی چوکھٹ اور گھر کے در و دیوار سے آمین 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 کی آوازیں آئیں۔ ابو نعیم نے عبداللہ بن غسیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو میرے ہمراہ کر دو، اور وہ سب حضور کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ نے گھر کے اندر لے جا کر ان سب پر اپنی چادر شریف ڈالی اور دعا کی کہ اے خدا، یہ میرے اہل بیت اور میری عطرت ہیں، ان کو دوزخ کی آگ سے اس طرح چھپا لے جس طرح میں نے ان کو اس چادر میں چھپا لیا ہے۔ راوی نے کہا گھر میں کوئی دیوار در باقی نہ تھا جس نے آمین نہ کہی ہو۔ پہاڑ کا حرکت کرنا۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ یا کوہ ہرا پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم تھے۔ اس وقت پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اقدس مار کر فرمایا ٹھہرا رہ، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور ابو یعلا و بیہقی نے سہل رضی اللہ عنہ بن سعد الساعدی سے اس کی مثل روایت کی۔ اس میں صرف کوہ احد کا ذکر ہے، اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی مثل روایت کی، اور اس میں حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی مذکور ہیں، اور آپ نے فرمایا ٹھہرا رہ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسے امام احمد نے بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صرف لفظ ہرا کے ساتھ روایت کیا۔ ممبر شریف کی جنبش۔ امام احمد و مسلم و نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا خدائے جبار اپنے آسمانوں اور زمین کو اپنے دست قدرت میں لے کر فرمائے گا میں جبار ہوں، اب کہاں ہیں جابر لوگ اور متکبر لوگ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور اپنے بائیں جھومنے لگے، حتیٰ کہ میں نے ممبر کو دیکھا کہ وہ اپنے پائے وغیرہ سمیت جنبش کر رہا ہے، اور اتنی مدت سے حرکت میں ہے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر سے نہ گرا دے۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا میں جبار ہوں، میں ہی ہوں، اور رب تعالیٰ اپنی تمجید خود فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کا ممبر حرکت کرنے لگا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ گر جائیں گے۔ بزار و ابن عدی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ممبر شریف پر پڑھا، وما قدر اللہ حق قدرہ الآیہ، تو جب آپ عما یشرکون تک پہنچے تو ممبر نے کہا ایسا ہی ہوگا، پھر آپ 3 مرتبہ آئے اور گئے، یعنی ممبر نے آپ کو ادھر سے ادھر ہلایا۔ زمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مردے کو قبول کر لیا۔ بیہقی و ابو نعیم نے قبیصہ رضی اللہ عنہ بن زریب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے مشرکین کے لشکر پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص مشرکوں کے ایک آدمی سے ملا، وہ بھاگا ہوا تھا۔ جب مسلمان نے ارادہ کیا کہ تلوار اٹھا کر اسے مارے تو وہ آدمی کہنے لگا لا الہ
الا اللہ، تو اس مسلمان نے اسے نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس قتل کی بابت مسلمان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا اور اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا تھا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ قاتل شخص فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ زمین سے باہر تھا۔ اس کے گھر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اسے دفن کر دو، تو انہوں نے اسے دفن کر دیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر باہر ہے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سنو، زمین اس سے زیادہ شریر کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو تاکہ تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کے قتل کرنے میں جلد بازی نہ کرے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یا کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جاؤ بنی فلاں کی گھاٹی میں اسے دفن کر دو اور زمین اسے قبول کر لے گی۔ تو انہوں نے اس گھاٹی میں اسے دفن کر دیا۔ اسے بیہقی و ابو نعیم نے اس کی مانند اس زیادتی کے ساتھ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بروایت عاصم الاحول سمیت سے روایت کیا، اور ابو نعیم و ابن اسحاق نے حسن سے اس کی مانند روایت کی۔ اس میں ہے کہ وہ شخص 7 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کا نام محلم بن جثامہ تھا۔ بیہقی نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، اس نے آپ پر جھوٹ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تو وہ مردہ پایا گیا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ شیخین نے اور امام احمد و بیہقی و ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا اور وہ صحیفہ میں علیماً حکیمہ لکھتا۔ حضور فرماتے سمیعاً بصیرا لکھو، وہ کہتا جیسا آپ چاہتے ہیں لکھے دیتا ہوں، اور وہ صحیفے میں سمیعاً بصیرا لکھ کر پھر لکھتا علیماً حکیمہ۔ وہ شخص بعد میں مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کر مل گیا اور وہ کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتا ہوں، میں جو چاہتا لکھتا تھا۔ جب وہ شخص مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اسے قبول نہ کرے۔ اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں زمین پر گیا تھا جہاں وہ مرا تھا، میں نے اسے پھینکا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہم نے اسے دفن کیا مگر زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک مفتری کا انجام۔ عبد الرزاق نے المصنف میں اور بیہقی نے سعید بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک بستی میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میں جو فلاں عورت ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو، حالانکہ حضور نے اس آدمی کو نہ بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ اطلاع پہنچی تو حضور نے حضرت علی و زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا تم دونوں جاؤ، اگر تمہیں وہ ملے تو اسے قتل کر دینا، میرا خیال ہے شاید تم اسے نہ پاؤ گے۔ تو وہ گئے اور اسے اس حال میں پا لیا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر کے اثر سے وہ مر گیا تھا۔ بیہقی نے بطریق عطا بن صائب حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ جد الجندئی کا دادا یمن آیا اور وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ میرے پاس اپنی جوان عورت کو بھیجو۔ لوگوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
عہد کیا ہے اور آپ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا تم اس کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں زندہ ملے تو اسے قتل کر دینا، اور اگر تم اسے مردہ پاؤ تو اسے آگ میں جلا دینا۔ چنانچہ جد الجندئی کا دادا رات میں چشمے سے پانی بھر رہا تھا تو سانپ نے اسے کاٹ کر مار ڈالا۔ ایک منافق کا انجام۔ ابن اسحاق و حاکم نے صحیح بتا کر حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت کی کہ ابو طعمہ بشیر بن ابیرق منافق تھا اور اس نے فعا بن زید کے بیٹے کا غلہ اور ہتھیار بالا خانے سے چرایا تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، الآیات النساء آیت نمبر 105۔ تو وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور سلامہ بنت سعد کے گھر جا کر ٹھہرا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو برا کہنے لگا، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے شعروں میں اس کی ہجو کا جواب دیا۔ جب حسان کے شعر سلامہ کو پہنچے تو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ طائف چلا گیا، اور وہ ایسے گھر میں پہنچا جہاں کوئی نہ تھا، اور وہ مکان اس پر گر پڑا اور وہ بدبخت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کہنے لگے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں چھوڑتا جس میں خیر و خوبی ہو۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی و طبرانی نے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حکم بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو فرماتے تو وہ اپنا منہ بنایا کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا، تو وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ بحقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ایک شخص آپ کے پیچھے تھا، وہ آپ کی نقل کرتا اور عیب جوئی کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ پھر لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور وہ 2 مہینہ بے ہوش رہا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ایسا بن گیا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا تھا۔ ابن فتحون نے طبری سے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی حارثہ کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ حارث نے کہا کہ اس کی بیٹی میں عیب ہے، حالانکہ اس میں وہ عیب موجود نہ تھا۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو اس نے بیٹی کو برس میں مبتلا پایا۔ زویب رضی اللہ عنہ بن کلیب پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ ابن وہب نے ابن لہیعہ سے روایت کی کہ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ صنعاء پر غالب ہوا تو زویب رضی اللہ عنہ بن کلیب کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، اس بنا پر کہ زریب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی مگر آگ نے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ اس واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس رب العزت کی حمد ہے جس نے ہماری امت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مثل پیدا کیا۔ عبدان نے کتاب الصحابہ میں کہا کہ زریب رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو کلیب بن ربیعہ خولانی کا بیٹا ہے اور اہل یمن میں اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔
ابن عساکر نے بروایت ابو بشر جعفر بن ابی وحشیہ روایت کی کہ بنی خولان میں سے ایک شخص اسلام لایا، اس کی قوم نے چاہا کہ اسے پھر کفر پر لے آئیں، چنانچہ انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا، مگر آگ نے انہیں نہ جلایا بجز ان جگہوں کے جہاں پہلے وضو کا پانی نہ پہنچتا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم ہی زیادہ مستحق ہو، اور فرمایا تم چونکہ آگ میں ڈالے گئے تھے اور آگ نے تمہیں نہ جلایا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد وہ شام چلا گیا۔ لوگ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ ابن عساکر نے بروایت اسماعیل بن عیاش حضرت شرجیل بن مسلم خولانی سے روایت کی کہ اسود بن قیس عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ابو مسلم خولانی کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم نے کہا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ابو مسلم نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر اس نے خوب آگ جلانے کا حکم دیا، پھر ابو مسلم کو آگ میں ڈال دیا مگر آگ نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ یہ دیکھ کر اسود نے کسی سے کہا اگر تو ان کو اپنے پاس سے دور نہ کرے گا تو یہ ان لوگوں کو برگشتہ کر دے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ تو اس نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اس کا ماجرا سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خدائے برتر کی حمد ہے جس نے مجھے ابھی تک موت سے ہمکنار نہ کیا اور اس نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شخص کو دکھایا جس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اور بنی خولان کے لوگ انسیوں سے کہتے تھے کہ تم ایسے جھوٹے لوگ ہو کہ تم نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا اور اس نے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ ابن سعد نے کہا ہم سے یحییٰ بن حماد نے، ان سے ابو عوانہ نے، انہوں نے ابو بلج سے، انہوں نے عمر بن میمون سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشرکوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آگ میں جلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور فرمایا یا نار کونی برداً و سلاماً علی اما رکم کنتی علی ابراہیم، اے آگ تو عمار رضی اللہ عنہ پر ایسی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی، اور فرمایا اے عمار رضی اللہ عنہ تجھ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ رومال آگ میں نہیں جلا۔ ابو نعیم نے عباد بن عبد الصمد سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے کنیز دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں، تو وہ دسترخوان لائی۔ پھر فرمایا رومال لاؤ، تو وہ رومال لائی جو میلا تھا۔ آپ نے فرمایا تنور گرم کرو، تو اس نے تنور گرم کیا اور حکم دیا کہ رومال کو تنور میں ڈال دو، تو رومال تنور میں ڈال دیا گیا۔ جب رومال کو تنور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی مانند سفید تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ تنور نے کپڑے کو نہ جلایا اور خوب صاف کر دیا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رومال سے روئے انور اور دست مبارک خوش کیا کرتے تھے، تو جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء علیہم السلام کے چہروں سے مس ہو جاتی ہے۔
بیہقی و ابو نعیم نے معاویہ بن حرمل سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حرہ سے آگ نکلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا اس آگ کی طرف چلو، اور وہ ان کے ساتھ چلے اور میں ان دونوں کے پیچھے ہو گیا۔ یہ دونوں اس کے پاس آئے اور تمیم رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے آگ کو ہانکتے تھے، یہاں تک کہ وہ آگ ایک گھاٹی میں داخل ہو گئی اور تمیم رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ فرمایا جس نے اس آگ کو نہیں دیکھا وہ دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ ابو نعیم نے مرزوق سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آگ لگی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس آگ کو اپنی چادر سے ہانکتے تھے، یہاں تک کہ وہ آگ ایک غار میں داخل ہو گئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو رقیہ، اسی کام کے لیے ہم نے تم کو چھپا کے رکھا تھا۔ عصا، تازیانے اور انگلیوں کا روشن ہونا۔ حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے ابو عبس رضی اللہ عنہ بن جبیر سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر وہ بنی حارثہ کی طرف پلٹ کر جاتے تھے۔ وہ ایک اندھیری رات بارش میں واپس جا رہے تھے تو ان کے لیے ان کی لاٹھی روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بنی حارثہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی حضور کی بارگاہ سے ایک اندھیری رات میں نکلے۔ ان دونوں کی لکڑیاں 2 مشعلوں کی مانند روشن تھیں۔ جب ان کے راستے مختلف ہوئے تو ایک ایک مشعل دونوں کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ ابن سعد اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عباد رضی اللہ عنہ بن بشر اور اسید رضی اللہ عنہ بن حزیر دونوں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی ضرورت سے تھے، پھر وہ کچھ رات گزرنے کے بعد واپس ہوئے۔ وہ رات سخت اندھیری تھی، یہ دونوں باہر نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو ان دونوں کے لیے ان میں سے ایک لاٹھی روشن ہو گئی اور وہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کے راستے پھٹے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور ہر ایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ابو نعیم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں تھے اور یہ دونوں حضور سے گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ پھر دونوں نکلے اور حضرت ابو بکر ان دونوں کے ساتھ ہو گئے۔ اندھیری رات تھی اور دونوں کے ساتھ لاٹھی تھی، تو وہ دونوں لاٹھیاں روشن ہو گئیں اور ان دونوں پر اس کی روشنی پڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ سب اپنے گھر پہنچ گئے۔ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی انگلیاں روشن ہو گئیں۔ بخاری نے تاریخ میں اور بیہقی نے اور ابو نعیم نے حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم اندھیری رات میں آپس میں متفرق ہو گئے تو میری انگلیاں روشن ہو گئیں، یہاں تک کہ سب نے اپنا سامان اپنی سواریوں پر جمع کیا اور لاد لیا اور کوئی چیز ہم سے گم نہ ہوئی، اور حال یہ کہ میری انگلیاں برابر روشنی دیتی رہیں۔ ابو نعیم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بارش والی ایک رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک بجلی چمکی اور آپ نے قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کو دیکھ کر فرمایا، اے قتادہ رضی اللہ عنہ، جب تم نماز پڑھ لو تو ٹھہر جانا، میں تمہیں حکم دوں گا۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شاخ عنایت کر کے فرمایا، اسے لے لو، یہ تمہارے لیے 10 قدم سامنے اور 10 قدم پیچھے روشنی دے گا۔ کاشانہ نبوت جگمگا اٹھا۔
ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہلو میں شب بسر فرمائی۔ جب میں بیدار ہوئی تو آپ کو اپنے قریب نہ پا کر پریشان ہوئی، پھر میں نے آپ کی آواز سنی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں بھی اٹھی اور وضو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ پھر حضور نے رات کے وقت دعا مانگی، جو خدا نے چاہا تو ایک نور آیا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور وہ نور اتنی دیر موجود رہا جب تک خدا نے چاہا۔ آپ دعا کرتے رہے، پھر دوبارہ نور آیا جو روشنی میں پہلے سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ گھر میں رائی کے دانے کو چننا چاہتی تو ایک ایک کر کے دانہ چن لیتی۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا نور تھا جسے میں نے دیکھا ہے؟ فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے نور دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت عطا فرما دی۔ اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر میں نے اس سے بقیہ کا سوال کیا تو اس نے دوسری تہائی امت مجھے عطا فرما دی۔ پھر میں نے تیسری تہائی امت کا سوال کیا تو اس نے مجھے وہ بھی عطا کر دی۔ میں نے اس کا حمد و شکر کیا۔ ابو نعیم نے کہا، ہم سے محمد بن علی نے، ان سے ابو العباس بن قتیبہ نے، ان سے محمد بن عمر غزی نے، ان سے عطاف بن خالد نے، انہوں نے محمد بن ابی بکر بن مطر بن عبد الرحمن بن عوف سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اور اس کی مثل حدیث بیان کی، اس میں عطاف راوی ضعیف ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اچھل کر آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے، اور جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تو ان کو پکڑ کر نرمی کے ساتھ اتار دیتے، اور جب دوسرا سجدہ کرتے تو وہ دونوں ایسا ہی کرتے، اور جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایک ادھر دوسرا ادھر ہو جاتا۔ پھر میں قریب آیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس نہ پہنچا دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر ایک نور چمکا اور حضور نے فرمایا، اے صاحبزادو، تم دونوں اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ دونوں اس نور کی روشنی میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ ابو نعیم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک اندھیری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، چونکہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جاؤ۔ اس وقت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ پھر آسمان سے ایک نور چمکا اور وہ اس کی روشنی میں چل دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ رجعت شمس۔ ابن مندہ، ابن شاہین اور طبرانی نے ایسی سندوں کے ساتھ جو بعض شرط صحیح پر ہیں حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر اقدس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھی نہ تھی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے خدا، علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی طاعت میں تھے تو ان پر آفتاب کو واپس کر دے۔ اسماء بیان کرتی ہیں کہ میں نے آفتاب کو غروب ہوتے دیکھا تھا، پھر میں نے غروب ہونے کے بعد اسے واپس ہوتے دیکھا ہے، اور طبرانی کی روایت اس طرح ہے کہ ان پر آفتاب طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پھیل گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی۔ اس کے بعد آفتاب غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ منزل صحبہ کا ہے جو خیبر اور مدینے کے درمیان ہے۔
ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں اپنا سر مبارک رکھ کر محو خواب ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھی تھی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے سورج واپس آ گیا اور انہوں نے نماز پڑھی، پھر وہ دوبارہ غروب ہوا۔ طبرانی نے بسند حسن حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا اور دن ایک گھڑی تک ٹھہرا رہا۔ دست اقدس کے مس سے تصویر نابود ہو گئی۔ بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں ایسا کپڑا اوڑھے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی، آپ نے اسے پھاڑ ڈالا۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جو اللہ کی کسی مخلوق کی تصویر کشی کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ڈھال لے کر آئے جس میں عقاب کی تصویر کندہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ نے اسے نابود کر دیا۔ ابن سعد و ابن شیبہ اور ابن عساکر نے مکحول سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈھال تھی جس پر مینڈھے کی تصویر کندہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کی موجودگی کو مکروہ جانا، جب صبح ہوئی اور دیکھا تو اللہ تعالی نے تصویر کو دور کر دیا تھا۔ دست اقدس کے اثر سے بالوں کی چمک، سیاہی برقرار رہتی اور وہ معطر ہو جاتے۔ بخاری نے تاریخ میں اور ابن مندہ و بیہقی و ابن سکن و ابن سعد اور ابن عساکر نے بروایت آمنہ بنت ابی شعثہ اور قطبہ ان دونوں نے مدلوک و ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلاموں کے ساتھ آیا اور میں مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا، وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اس جگہ کے بال سیاہ رہے اور بقیہ تمام بال سفید ہو گئے۔ ابن سعد و ابن مندہ و بغوی و بیہقی اور ابن عساکر نے عطا سے جو کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے غلام تھے روایت کی، انہوں نے کہا کہ صائب رضی اللہ عنہ کا سر دماغ سے ان کی پیشانی تک سیاہ تھا، ان کا بقیہ سر سفید تھا۔ میں نے پوچھا، اے میرے آقا، آپ کے سر کے بالوں سے زیادہ عجیب میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، تم کیا جانو کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے اور میں بچوں کے ساتھ تھا، آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا صائب بن یزید، تو آپ نے اپنا دست اقدس میرے سر پر پھیرا اور فرمایا، بارک اللہ فیہ، حضور کے دست مبارک لگنے کی وجہ سے میرا سر کبھی سفید نہ ہوگا۔ بخاری نے تاریخ میں اور بیہقی نے بطریق یونس بن محمد بن انس کے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں 2 ہفتے کا تھا، مجھے آپ کے پاس لوگ لائے اور آپ نے میرے سر پر دست اقدس پھیر کر مجھے برکت کی دعا دی اور فرمایا، میرے نام پر اس کا نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ اس کی کنیت نہ رکھنا۔ اور جب حضور نے حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا تو میں 10 سال کا تھا۔ یونس راوی حدیث نے کہا کہ میرے والد نے اتنی عمر پائی کہ ان کے تمام بال سفید ہو گئے، لیکن وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر دست اقدس پھیرا تھا سفید نہ ہوئی اور نہ ان کی داڑھی سفید ہوئی۔ اور طبرانی نے محمد بن فضالہ رضی اللہ عنہ ظفری سے اس کی مانند روایت کی۔
بغوی نے اپنی معجم میں اور بیہقی نے بسند ابو الوداع بن سلمہ جہتی ان کے والد سے، انہوں نے عمر بن تغلب جہتی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا تو آپ نے میرے چہرے پر دست اقدس پھیرا۔ عمر بن تغلب 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے، مگر جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگا تھا اس جگہ کے بال سفید نہ ہوئے، نہ چہرے کے نہ سر کے۔ طبرانی اور ابن سکن نے مالک بن عمیر سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سر اور چہرے پر پھیرا تو ان کی بڑی عمر ہوئی، حتیٰ کہ ان کا سر اور داڑھی سفید ہو گئی، مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس پھیرا تھا سر اور داڑھی کے وہ بال سفید نہ ہوئے۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں محمد بن عبد الرحمن بن سعد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن سعد بن عثمان زرقی کے سر پر دست اقدس پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ 80 سال کے ہو کر فوت ہوئے، مگر بال سفید نہ ہوئے تھے۔ ابن اسحاق رملی نے فوائد میں اور ابن عساکر نے بشیر بن اقربہ جہنی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں؟ پھر میرے سر پر دست اقدس پھیرا تو میرے سر میں آپ کے دست اقدس کا اثر یہ ہوا کہ وہ تو کالا رہا، باقی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے، اور میری زبان میں لکنت تھی، اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ میری زبان میں گرہ تھی۔ حضور نے میرے منہ میں لعاب دہن اقدس لگایا تو زبان کھل گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بجیر ہے، فرمایا نہیں بلکہ تمہارا نام بشیر ہے۔ ترمذی نے حسن بتا کر اور بیہقی نے صحیح بتا کر بسند علبہ بن احمر اور ابو زید انصاری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سر پر اور داڑھی پر پھیرا، پھر فرمایا اللہم جملہ، اے خدا اس کا حسن قائم رہے۔ واراوی نے کہا کہ ان کی عمر کچھ اوپر 100 سال کو پہنچی اور ان کی داڑھی میں سفیدی نہ تھی، اور ان کا چہرہ شگفتہ اور بشاش تھا، اس میں جھریاں نہ پڑیں جب تک کہ وہ فوت ہوئے۔ ابن ابی شیبہ اور حاکم نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے بسند ابو تحیق ازدی ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ بن اخطب سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور میں برتن میں پانی لایا اور پانی میں ایک بال تھا جسے میں نے نکال دیا، پھر آپ کو پیش کیا، آپ نے فرمایا اللہم جملہ۔ راوی نے کہا انہوں نے 93 سال گزارے مگر ان کے سر اور داڑھی میں ایک بال سفید نہ ہوا۔ بیہقی نے بسند ثمامہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی کا دودھ دوہا، حضور نے اسے دعا دی اللہم جملہ، تو اس کے بال سیاہ ہو گئے اور وہ بال سیاہی میں حد سے بڑھ گئے۔ معمر نے فرمایا کہ میں نے قتادہ کے سوا اوروں سے بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی 90 سال کا ہوا مگر بال سفید نہ ہوئے۔ اسے ابن ابی شیبہ اور ابو داؤد نے المرسل میں اور بیہقی نے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے اور ما قبل کی حدیث کی شاہد ہے۔ امام احمد و بخاری نے تاریخ میں اور ابن سعد و ابو یعلا بغوی و حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اور طبرانی و بیہقی نے حنظلہ بن حزیم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سر پر پھیرا اور آپ نے دعا کی کہ تمہاری عمر میں برکت ہو۔
زیال نے کہا کہ میں نے حضرت حنظلہ کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس بکری و اونٹ لایا جاتا جس کے تھن متورم ہوتے، اور اس آدمی کو لایا جاتا جسے ورم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پر تھوکتے اور اس ورم پر پھیرتے جاتے اور کہتے بسم اللہ علی اثرید رسول اللہ، اور ورم کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے جاتے یہاں تک کہ وہ ورم جاتا رہتا۔ بیہقی نے ابو العلا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ رضی اللہ عنہ بن ملحان کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کی۔ ایک شخص گھر کے آخری حصے سے گزرا، میں نے شخص کا عکس قتادہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں دیکھا جس طرح کے آئینہ میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کی چمک اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے چہرے پر پھیرا تھا، اور میں نے ان کو بہت دیکھا ہے، لیکن میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے تو اس حال میں دیکھا ہے کہ گویا ان کے چہرے پر تیل ملا ہوا ہے۔ بخاری نے تاریخ میں بغوی ابن مندہ، ابو نعیم ابن شاہین اور ثابت نے الدلائل میں کئی سندوں کے ساتھ بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے والد معاویہ رضی اللہ عنہ بن ثور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر رضی اللہ عنہ کے سر اور چہرے پر دست اقدس پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پھیرنے کے بعد ان کا چہرہ چاند کی مانند چمکنے لگا اور وہ جس پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا۔ ابن شاہین نے خزیمہ رضی اللہ عنہ بن عاصم عقلی سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر دست اقدس پھیرا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے۔ طبرانی اور الکبیر اور والاوسط میں بسند جید اور بیہقی نے ام عاصم زوجہ عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عتبہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہم 4 عورتیں تھیں اور ہم میں سے ہر عورت خوشبو کے لگانے میں خوب کوشش کرتی تھی تاکہ وہ اپنے شوہر کو زیادہ خوشبودار معلوم ہو، اور عتبہ رضی اللہ عنہ کی جو خوشبو ہوا کرتی تھی وہ ہم سب کی خوشبوؤں سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی، باوجود یہ کہ وہ کوئی خوشبو نہ ملا کرتے تھے۔ جب عتبہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہم نے عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سے زیادہ تیز اور طیب کوئی خوشبو نہ سونگھی، تو ہم سب بیویوں نے عتبہ رضی اللہ عنہ سے ان کی خوشبو کے بارے میں پوچھا۔ عتبہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مجھے چھپا کی ہو گئی تھی، میں نے حضور سے اس کی شکایت کی، حضور نے مجھے حکم دیا کہ برہنہ ہو جاؤ، تو میں نے کپڑے اتار دیے اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیا، پھر حضور نے اپنے دست اقدس پر دم کیا اور اپنا دست اقدس میری کمر اور میرے پیٹ پر پھیرا، تو اس دن سے یہ خوشبو مجھ میں مہکنے لگی۔ بیہقی اور ابن عساکر نے وائل رضی اللہ عنہ بن حجر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا یا میرا جسم آپ کے کسی حصے سے چھو جاتا تو میں اپنے ہاتھ میں 3 دن بعد تک مشک سے زیادہ خوشبو پایا کرتا تھا۔ بیہقی اور ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنی لیث کا ایک شخص تھا جس کو فراس رضی اللہ عنہ بن عمر کہا جاتا ہے، اسے شدید درد سر لاحق ہوا، اسے اس کا والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آنکھوں کے درمیانی جلد کو پکڑ کر کھینچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس کی پیشانی میں جس جگہ تھیں اس جگہ ایک بال اگا اور اس کا درد سر جاتا رہا، پھر کبھی اسے درد سر نہ ہوا۔ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس بال کو دیکھا ہے گویا کہ وہ
سیئی کا کانٹا تھا۔ اس نے کہا کہ فراس رضی اللہ عنہ نے اہل حرورہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر خروج کا ارادہ کیا تو اس کے باپ نے اسے پکڑ کر باندھ دیا اور اسے قید کر دیا۔ اس وقت وہ بال گر گیا۔ اس بال کا گرنا اس پر بے حد شاق ہوا۔ اس سے لوگوں نے کہا یہ بال اس بنا پر گرا ہے کہ تو نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کا ارادہ کیا تھا، اب تو اثر نو توبہ کر۔ تو اس نے توبہ کی۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بال کو اس کے گرنے سے پہلے بھی دیکھا ہے اور گرنے کے بعد جو اگا ہے اسے بھی دیکھا ہے۔ بحقی نے دوسری سند کے ساتھ ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شخص کا فرزند پیدا ہوا۔ وہ شخص اسے حضور کے پاس لایا اور حضور نے اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اس کی پیشانی کی کھال پکڑ کر کھینچی اور اس کی پیشانی میں اس جگہ ایک بال اگ آیا، گویا وہ گھوڑے کی پیشانی کے موٹے بال کی مانند تھا۔ گھوڑے کی پیشانی کے موٹے بال کی مانند تھا۔ وہ بچہ جوان ہوا۔ جب خوارج کے خروج کا زمانہ آیا تو اس نے ان کی حمایت شروع کر دی اور وہ بال اس کی پیشانی سے گر گیا۔ اس پر ہم نے اسے نصیحت کی اور اسے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی نشانی کو نہیں دیکھتے کہ وہ جاتی رہی ہے، اور یہ نصیحت اسے ہم برابر کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی میں وہ بال دوبارہ پیدا کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے طبقات میں کہا کہ حلب رضی اللہ عنہ بن یزید بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قاصد بن کر آئے اور وہ گنجے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا، ان کے بال اگ آئے۔ اسی بنا پر ان کا نام حلب رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ مدائنی نے اپنے راویوں سے روایت کی کہ اسید رضی اللہ عنہ بن ابی اناس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس پھیرا اور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا تو اسید اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا۔ حاکم نے حنظلہ رضی اللہ عنہ بن قیس سے روایت کی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عامر بن کریس کو بارگاہ نبوت میں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لعاب دہن اقدس لگایا اور چند آیات قرآنی پڑھ کر دم کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کو رغبت و شوق کے ساتھ پینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیراب کرنے والے ہوں گے تو وہ جس زمین کو کھودتے ان کے لیے اسی جگہ پانی نکل آتا۔